میں انشاءاللہ قرآن مجید کی ایک آیت جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اس کے ضمن میں کچھ باتیں سنیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ انتہائی اگر توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دلوں میں جو حضور النور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے، آپ کی محبت ہے، اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے آپ آئے خالی آتے ہیں، خالی ہاتھ جائیں گے بھی۔ بس یہ ایک شرط ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ ہر بات کا دوسرے بات کے ساتھ تعلق ہوگا۔ ذرا سی بے توجہ ہی ہو گئی تو شاید جو بیان کی برکتیں ہیں آپ صحیح طور پہ حاصل نہ کر پائیں۔ میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ انتہائی آسان لفظوں میں، بغیر کسی لفاظی کے ساتھ، انتہائی آسان لفظوں میں اور انتہائی سہل کر کے میں آپ کے سامنے اس بیان کو پیش کر سکوں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ لفظی ترجمہ یہ ہے وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر یہ کہ رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے، اور با محاورہ ترجمہ یہ ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس آیے کریمہ میں چار باتیں ہیں جسے ہم نے سمجھنا ہے، سیکھنا، اور اس ضمن میں ہمیں بہت سی معلومات ہو جائیں گی۔ ہمارے دلوں میں جو سوالات ہیں، ہمیں بہت سی چیزوں میں وسوسے ہوتے ہیں، وہ وسوسے بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ بات ہی قرآن کی ہوگی، بات ہو گئی قرآن کی ہم تشریح مفسرین کے اقوال اور احادیث کی روشنی میں کریں گے۔ اس آیت میں ہم نے چار باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات یہ رحمت ہے کون، دوسری بات یہ رحمت ہے کس پر، تیسری بات یہ رحمت ہے کب سے، چوتھی بات یہ رحمت ہے کب تک۔ یہ باتیں ہم نے آج سمجھنی ہیں۔ کون رحمت؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک، ہم نے آپ کو، یہ آپ ہیں کون؟ یہ آپ وہی ہیں جس پر رب نے قرآن نازل فرمایا، نزلنا علی قلبک، محبوب یہ قرآن ہم نے آپ کے سینے پہ نازل کیا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، جس پہ قرآن نازل ہوا ہے رب اسی سے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ بھئی ایک بات ہم نے سمجھ لی، تین باتیں اور سمجھ لی، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے دعا کا سلسلہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رحمت ہے کس پر۔ دیکھیں یہ کسی شخص کا کلام ہے نہیں کہ اس میں تشریح کی ضرورت ہو کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اللہ کا کلام ہے، نہ اس جیسا کلام ہے اور نہ ہی اس جیسا کلام نازل کرنے والا ہے، اور نہ ہی جس پر یہ قرآن نازل ہوا ویسا کوئی ہے۔ بے مثل و بے مثال کلام ہے۔ تو اللہ کا کلام ہے۔ رب نے گویا ہم سے یہ پوچھا کہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ یہ رحمت ہے کس پر، تو نماز تو پڑھتے ہو گے؟ ہاں رب نماز پڑھتے ہیں، تو سورہ فاتحہ بھی تو یاد ہے؟ ہاں سورہ فاتحہ بھی یاد ہے، پہلی آیت بھی یاد ہے؟ ہاں بالکل یاد ہے۔ تو پہلی آیت میں کیا پڑھتے ہو؟ پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ نہیں سمجھے؟ ہم سارے جہانوں کو پالنے والے ہیں، ہم سارے جہاں کے پالن ہار ہیں، ہم سارے جہاں کے رب ہیں۔ یہ اسی جہاں کے، اسی لوگوں کے اور اسی کائنات کے رحمت ہے۔ میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے۔ میں جس کو پالتا ہوں یہ اس کی رحمت ہے۔ میں جس کو رزق دیتا ہوں یہ اس کی رحمت ہے۔ لیکن کوئی کمی بیشی نہیں۔ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ وہی عالمین، وہی لفظ ہے۔ مطلب میں جس کا رب ہوں یہ اس کی رحمت ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اور عالم کیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں؟ یہ صرف عالم ہے؟ نہیں، اس سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، روحوں کی دنیا میں تھے۔ یہ عالم عمل ہے، دار العمل ہے۔ پھر عالم برزخ ہوگا، جو مر جائے وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ پھر حشر کا معاملہ ہوگا، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی۔ مختصر یہ ہے، بزرگوں نے فرمایا 18,000 عالم ہیں۔ کتنے عالم ہیں؟ 18,000 عالم ہیں
مختصر یہ کہ جتنے عالم ہیں حضور سب کی رحمت. کون رحمت؟ حضور رحمت. کب سے رحمت؟ کس پر رحمت؟ عالمین پر رحمت. اب عالمین کی آپ ایک تشریح کر لیں، دیکھ لیں اس عالم میں ہے کیا کیا ہے. صرف زمین ہی کا جائزہ لیں، صرف ہم بستے ہیں، اس میں دیگر مخلوقات بھی تو بستے ہیں. پھر ان کی کتنی اقسام ہیں، کہاں کہاں رہتے ہیں، کس جگہ بستے ہیں. بھئی یوں سمجھ لیجئے، مختصر یہ بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کائنات، تمام جہاں، ایک ایک ذرہ، ایک ایک قطرے کے لیے رحمت. اور یہ قرآن میں رب نے ایک آیت میں ساری بات بتا دی. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. دو باتیں ہو گئی. کون رحمت؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم. کس پر رحمت؟ ہاں، تو آپ کے ساتھ ساتھ یہ دورانہ بھی ہے. میرا جو انداز ہے درس قرآن کا ہے، تو آپ شاید جوشیلے بیان سنتے ہوں گے. یہ درس قرآن کا، یہ ساری عمر باتیں یاد رکھیں گے. ہاں، ساری باتیں عمر آپ یہ باتیں یاد رکھیں گے. تو اس لیے ساتھ میں آپ سے پوچھتا بھی رہوں، کون رحمت؟ حضور رحمت. کس پر رحمت؟ عالمین پر رحمت. دو باتیں اور ہیں. یہ رحمت ہے کب سے؟ سیدھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے نا رب کا کلام، یا رب یہ رحمت ہے کب سے؟ کب تجھے ذرا سی عقل نہیں؟ دوبارہ آیت پڑھ لے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. جب سے عالم ہے تب سے رحمت ہے. جب سے عالم ہے تب سے رحمت ہے. اب عالم کب سے ہے؟ آپ کہیں جب سے حضرت آدم ہے تب سے عالم ہے. آپ سب سے پہلے انسان ضرور ہیں، رب کی پہلی تخلیق نہیں ہے. کائنات کا آغاز حضرت آدم سے نہیں ہوا ہے، انسانیت کا آغاز حضرت آدم سے ہوا. تو کائنات کب سے ہے؟ عالم کب سے ہے؟ کیونکہ ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں جب سے عالم ہے تب سے حضور رحمت للعالمین. اب جب سے عالم ہے کب سے عالم ہے؟ حضور تو ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. آخر عالم کب سے ہے؟ رب کی پہلی تخلیق کیا ہے؟ رب نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ تو ہمارے یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے مجھ سے پوچھا، میں کہوں میں یہ سمجھتا ہوں، آپ کا میں وہ سمجھتا ہوں. بھائی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ حضور سے معلوم کرتے ہیں. حضور سے معلوم کرتے ہیں کہ زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جس کی طرف حضور نے رہنمائی نہیں فرمائی. حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے عالمین کب سے ہے؟ تو ہم کیا پوچھیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھ لیا ہماری طرف سے. مصنف عبد الرزاق کی حدیث. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ رب نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ سب سے پہلے. تو حضور نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نور نبیک من نور. اے جابر رب نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا. سب سے پہلے نور مصطفیٰ. نور مصطفیٰ سب سے پہلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اے موسیٰ ہم نے تجھ میں 10,000 کان پیدا فرمائی. 10,000 کانوں جتنی طاقت تھی یہاں تک کہ تو نے ہمارا کلام سنا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے نا، اللہ سے گفتگو کرتے تھے. اے موسیٰ ہم نے تجھ میں 10,000 کان پیدا فرمائے یہاں تک کہ تو نے ہمارا کلام سنا، اور ہم نے تجھ میں 10,000 زبانیں پیدا فرمائی. یعنی اتنی قوت دی، تو نے ہم سے گفتگو کی. یہ بڑا شرف ہے، بڑا مقام ہے کہ رب سے گفتگو کرتا بندہ. اب رب نے پوچھا مزید میرا قرب چاہتا ہے، مزید رحمتیں چاہتا ہے، مزید برکتیں چاہتا ہے. 10,000 کان پیدا فرمائے تو نے ہمارا کلام سنا، 10,000 زبانیں پیدا فرمائی تو نے ہم سے کلام کیا. مزید میرا قرب چاہتا ہے؟ ہاں یا رب میں مزید تیرا قرب چاہتا ہوں. رب نے فرمایا تو پھر اسے چاہو جیسے ہم چاہتے ہیں. میرے محبوب پہ صلاۃ و سلام پڑھا کرو، درود و سلام پڑھا کرو، مزید اگر میرا قرب چاہیے.
کسی پہ کسی دیوانے نے کہا اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا اسے چاہے جس کو خدا چاہتا درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا. حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ یا رب تجھے تیرا محمد اتنا عزیز ہے درود ان پہ پڑھوں اور قریب تیرے ہو جاؤں درود ان پہ پڑھوں قرب تیرا مل جائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امام غزالی نے اس بات کو مکاشفۃ القلوب میں لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد نہ ہوتے تو جنت نہ بناتا محمد نہ ہوتے تو آسمان نہ بناتا نہ ستارے بناتا کچھ بھی نہ بناتا اور موسیٰ سن لے محمد نہ ہوتے تو تجھے بھی نہ بناتا. تو حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں. آپ آسمان سے پہلے ہیں سورج سے پہلے ہیں چاند سے پہلے ہیں تاروں سے پہلے ہیں. آئے اگرچہ نبیوں میں آخر ہیں لیکن ہیں سب سے پہلے. کیوں رب نے پہلے آپ کو کیوں بنایا؟ اس لیے کہ بعد والوں پہ پہلوں والوں کا احسان ہوتا. آپ اپنے والد کو سونے کے چمچ سے کھانا کھلائیں آپ اس پہ احسان نہیں کر رہے. کیوں؟ والد پہلے اگرچہ اس نے آپ کو غربت میں پالا والد کا آپ والد پہ احسان کر ہی نہیں سکتے. وہ پہلے اصول ہے پہلے والوں پہ احسان نہیں ہو سکتا بعد والوں پہ ہو سکتا پہلے والوں پہ احسان نہیں ہو سکتا. آپ سونے کے چمچ سے باپ کو کھانا کھلائیں آپ ان پہ احسان نہیں کر سکتے. کیوں؟ آپ کا باپ پہلے ہے آپ بعد میں ہیں دادا پہلے ہے آپ بعد میں ہیں. اے محبوب ہم آپ کو سب سے پہلے بنائیں گے اگرچہ بھیجیں گے بعد میں سب سے پہلے بنائیں گے تاکہ سورج کا احسان آپ پر نہ ہو زمین کا احسان آپ پر نہ ہو تاروں کا احسان آپ پر نہ ہو احسان آسمان کا آپ پر نہ ہو سب پر آپ کا احسان ہو کسی پر آپ کا احسان سب پر ہو لیکن کسی کا احسان آپ پر نہ ہو. لیکن ہمیں ہمارے سوال کا جواب تو نہیں ملا کب سے حضور رحمت ہے. یہ تو اتنا پتا چلا کہ جب سے نور مصطفیٰ ہے تب سے رحمت ہے. لیکن ہماری عادت ہے نا آخر تک جانے کی وہ ابھی تک جستجو پوری نہیں. کب سے آخر کب سے نور مصطفیٰ کوئی تو ٹائم ہوگا نا کب سے حضور. تو آئیے پھر بجائے اپنی بات کرنے کے تفسیر روح البیان میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے. جبریل نے بھی حساب لگا رکھا تھا کہ یا رسول اللہ اور تو کوئی مجھے خاص یاد نہیں ہے ایک ستارہ 70,000 سال بعد چوتھے آسمان پہ چمکتا تھا اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. ہے توجہ آپ کی؟ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رب نے فرمایا ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کون رحمت؟ حضور کی ذات رحمت. یہ پتا چل گیا کس پہ رحمت؟ عالمین پہ رحمت. کب سے رحمت؟ میں یہ اور آپ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اتنا پتا چلا حضور سب سے پہلے نور مصطفیٰ سب سے پہلے آخر کب سے ہیں؟ تو اس کا ایک جواب حدیث میں ہے. حضرت جبریل سے پوچھا جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 70,000 سال بعد چوتھے آسمان پہ ایک ستارہ چمکتا اسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. ہے توجہ؟ تو گویا حضور نے فرمایا ہوگا وہ ستارہ دیکھو تو پہچان لو. ظاہر ہے جسے 72,000 مرتبہ دیکھا کیسے نہیں پہچانا؟ کہا یا رسول اللہ میں کیسے نہیں پہچان گا؟ تو گویا حضور نے فرمایا وہ ستارہ جو 70,000 سال بعد ایک مرتبہ چمکتا جسے تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا واللہ خدا کی قسم. کیا فرمایا حضور نے؟ خدا کی قسم. قسم بندہ کہاں کھاتا ہے؟ جہاں اگلے کو بھروسہ نہ ہو. حضرت جبریل کی یہ جرأت حضور کی گفتگو پہ بھروسہ نہ ہو. حضور فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمان پہ ہیں 2 زمین پہ ہیں. آسمان پہ جبرائیل و میکائیل ہیں زمین پہ ابو بکر و عمر ہیں. حضرت جبریل حضور کے وزیر ہیں اور وزیر کو شہنشاہ کے کہنے پہ یقین نہ ہو. ایسا ہو سکتا؟ تو حضور نے قسم کیوں کھائی؟
یہ بھی بات ہے، کیوں قسم فرما؟ قسم بندہ وہی کھاتا ہے جب اگلے کو بھروسہ نہ ہو۔ جسے ناموں سے رسالت کی ریلی ہوئی 7 نومبر کو، تو بالفرض کامران بھائی نے مجھ سے پوچھا آپ تھے؟ ہاں بالکل میں تھا۔ کہ نہیں آپ کو میں نے نہیں دیکھا۔ ارے بھائی میں تھا، میں دیکھوں کو یقین ہے نا، خدا کی قسم میں تھا۔ بات ختم ہو گئی۔ کیوں؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، مجھے قسم کھانی پڑی۔ جب انہوں نے رب کا نام سنا کا بس ٹھیک، اب اس سے آگے کچھ پوچھنا ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جھوٹی قسم کا، حضور فرماتے ہیں کہ قسم مال کو بکھوا دیتا ہے لیکن برکت چلی جاتی ہے۔ اتنا تو مجھے گھر میں نہیں پڑا، تو بڑے نیک انسان ہیں بھائی، آپ کی تو زیارت ہونی چاہیے کہ نہ کوئی نفع لے رہے ہیں، نہ اتنا کا آپ کو پڑا ہے، پھر بھی آپ دکان میں خدمت کے لیے بیٹھتے ہیں، تو پھر آپ سے بڑا کوئی ولی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے مال بک جاتا ہے، برکت چلی جاتی ہے۔ جھوٹ نہ بولے بندہ۔ تو بہرحال ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قسم حضور نے کیوں فرمائی؟ قسم حضرت جبریل کے لیے نہیں کہی آپ نے، بلکہ آپ نے اس لیے قسم ارشاد فرمائی، جبریل تجھے تو بھروسہ ہے، میرے اصحاب بھی یہ بات سن رہے ہیں، بھروسہ انہیں بھی ہے، بھروسہ انہیں بھی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو انسان نما ہیں، مسلمان نما ہیں، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ظالموں، اللہ کا رسول قسم کھا رہا، اب تو یقین کر لو۔ تو قسم ہمارے لیے نہیں، قسم ان کے لیے حضور نے فرمایا، واللہ خدا کی قسم، انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ نہیں تھا۔ 70,000 سال بعد جو ستارہ چمکتا، 72,000 مرتبہ جس کی زیارت آپ نے کی، انا ذالک الکوکب، واللہ خدا کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا۔ اب دیں 70,000 کو 72,000 سے ضرب، یہ حضرت جبریل کی عمر بنتی ہے 5 ارب 4 کروڑ۔ کتنے؟ 5 ارب 4 کروڑ برس۔ یہ پھر معلوم نہیں ہجرت سے پہلے پوچھا ہے کہ ہجرت کے بعد پوچھا۔ بہرحال آج جبریل کی عمر کتنی ہے؟ 5 ارب 4 کروڑ 1442 سال۔ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ 4 مہینے 26 دن۔ 5 ارب 4 کروڑ 1442، 4 مہینے 26 دن، یہ حضرت جبریل کی آج کی عمر بنتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس سے بھی پہلے۔ اور بتائیے حضور نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل تمہاری عمر اتنی ہے، حضور تو بے وقت لا یعنی گفتگو نہیں فرماتے ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب میری مرضی کے بغیر بولتا ہی نہیں۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ بتاؤ ہم جیسا دیکھا ہے؟ کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ عمر کتنی ہے، اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے حضور کو معلوم نہ تھا، علم نہیں تھا۔ انٹرویو آپ نے دیکھا، انٹرویو میں جو سوال پوچھنے والا ہوتا ہے اس کو سب معلومات ہوتی ہیں، وہ اس لیے سوالات کرتا ہے عوام کو پتا چلے۔ جب یہ تو پوچھتا اچھا حضور یہ بتائیے، ایک دفعہ جب 9th میں پڑھتے تھے، آپ اسکول جا رہے تھے، تو وہ کیا واقعہ ہوتا؟ وہ اگلا بولے بھائی کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا، میں نے اسکول کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، مذاق کر رہا میرے ساتھ، ایسا ہوتا ہے کیا؟ یعنی سوال کرنے والا سب جانتا ہے، تو حضور سب جانتے ہیں، ذرا غلاموں کو پتا چلا ہے۔ اور جبریل جب تمہاری عمر اتنی ہے، سب کو پتا چل گیا، تو میں تم سے پوچھتا ہوں مجھ جیسا کوئی دیکھا ہے؟ حضرت جبریل کا مشرق مغرب سارے چھان مارے، آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ اب بتائیے عمر کے ساتھ تجربہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کس مارکیٹ میں جس نے جتنی دیر کام کی ہے، جس کا جتنا زیادہ تجربہ ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے کہ نہیں؟ بعد والا جتنی ترقی کرے، جیسا بھی کرے، وہ اس کا تجربہ ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو جن کی عمر 5 ارب 4 کروڑ برس ہو، حضرت آدم سے لے کر حضور تک سارے جہاں کو دیکھا ہے، سارے نبیوں کو دیکھا ہے، علم تعلیم کیا ہوگا؟ جبھی حضرت جبریل جب معراج کی رات حضور پہنچے سدرۃ المنتہا، کہنے لگے جبریل یا رسول اللہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، اور آپ کو روکوں گا نہیں، آپ بھی نہیں جائیے، میں جاؤں گا میرے
بال پر جل جائیں گے، آپ کو بھی نہیں روکوں گا، نہیں جائے گا۔ جب میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے آپ کا نہ جانے کیا حال، نہیں آپ کو روکوں گا بھی نہیں، آپ کے ساتھ جاؤں گا بھی نہیں، جاؤں گا اس لیے کہ میں آپ جیسا نہیں، روکوں گا اس لیے کہ آپ مجھ جیسے نہیں۔ یہ تو حضرت جبریل کو جرأت نہ ہوئی کہ حضور ہم جیسے ہیں، اتنی عمر اتنا تجربہ رکھنے کے باوجود جبریل کو یہ جرأت نہ ہوئی، تو کیا کہتے ہیں، کیا پتی کا شوربہ، جو نبی کو ہم جیسا کہے اسے شرم آنی چاہیے۔ یہ جرأت تو حضور کے سامنے جبریل کو کہنے پہ نہ، یعنی جبریل کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کہاں ہم کہاں، یہاں جہاں آپ آئے ہیں یہاں آج تک ہم نے کسی انسان کو نہیں دیکھا، اور یہاں سے آگے آپ جا رہے ہیں ہم نے کسی نور کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ جیسا بے مثل و بے مثال بشر میرے سامنے ہے جو یہاں آیا ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ ہم سمجھتے تھے ہم نور ہیں، ہمارا مقام بلند ہے، آج میں نور مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے جاتے ہوئے دیکھوں۔ سب سے زیادہ حضرت جبریل نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ ایک روایت میں ہے 20,000، علماء کہتے ہیں 22,000۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمن طیبہ ہے وہ باغ سدرہ، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے بلبل سدرہ، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل سدرہ۔ یہ وہ باغ ہے کہ حضرت جبریل نے جہاں بہت مرتبہ حاضری دی، کافی مرتبہ حاضری دی، لیکن اس کے باوجود حضرت جبریل کو جرأت نہ ہوئی کہ حضور کو اپنے جیسا کرے۔ اور مولانا حسن تو یہ فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا ہے، بار بار آتے نا جبریل سدرہ چھوڑ کر، سدرہ کہاں ہے، بار بار حضور کو دیکھنے آتے تھے، دل ہی نہیں بڑھتا آپ کو دیکھنے سے۔ تو بہرحال سب سے پہلے کون ہے، نور مصطفیٰ۔ یہ نور مصطفیٰ کب سے ہے، اس سے زیادہ سراغ آپ کو نہیں مل سکتا۔ یہاں پہ علم والوں کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے پھر بھی تو بتائیں کب سے ہے نور مصطفیٰ، ہم کہیں گے بھائی سیکنڈ منٹ کے منٹ بنتے ہیں، منٹوں سے گھنٹے بنتے ہیں، گھنٹوں سے دن بنتے ہیں، دنوں سے ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں سے مہینے بنتے ہیں، مہینوں سے سال بنتے ہیں۔ اس وقت نہ منٹ تھے، نہ گھنٹے تھے، نہ دن تھے، نہ سال تھے، کچھ بھی نہ تھا، خدا ہے اور نور مصطفیٰ۔ یہ رب جانے رب کا محبوب جانے، رب جانے رب کا محبوب جانے۔ حضور یہ نہیں جانتے، حضور وہ نہیں جانتے، یہ کہہ کے آپ اپنا علم بتا رہے ہیں۔ یعنی میں اتنا علم رکھتا ہوں، میرے پاس اتنا علم ہے، مجھے پتا ہے، حضور یہ نہیں جانتا۔ المعترض بالعامہ، اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے، یہ کہہ کے اپنا علم بتا رہا ہے۔ کم بخت جن کے وزیروں کی عمر کا یہ عالم ہے تو حضور کا تجربہ کتنا ہوگا۔ ساری کائنات آپ کے سامنے بنی ہے، اور آیت نہیں صرف علم تر کیفا پڑھتے ہیں، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، رب فرماتا علم تر کیف، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا، کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں۔ اس واقعے کے 55 دن بعد حضور کی ولادت ہوئی ہے، کتنے دن بعد، اور رب فرماتا آپ نے دیکھا نہیں، میں کامران بھائی آپ نے نہیں دیکھا ناموس رسالت کی ریلی کیسی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ بھی دیکھ رہے تھے، میں بھی دیکھ رہا تھا، یہی ہوتا، دیکھا آپ نے، اس کا کیا مطلب ہوتا، محبوب دیکھا آپ نے، حالانکہ ولادت 55 دن بعد ہوئی۔ کیا کہیں گے آپ، سب کچھ حضور کے سامنے ہے۔ محبوب آپ 12 ربیع الاول کو تشریف لائے ہیں، لیکن یہ ساری کائنات آپ کے سامنے بنی۔ اس قال یوسف الیمیہ، کیا مطلب، محبوب یاد کریں جب یوسف نے اپنے والد صاحب سے کہا تھا، کیا مطلب، یاد کریں، آپ کو تو سب یاد ہے، آپ کے سامنے ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آپ نے جیسا پڑھنا تھا پڑھا نہیں، مگر نہ یہ وسوسے آپ کے دلوں میں کبھی نہ آتے۔ بہرحال علم یہی ختم ہو جاتا، تو میں بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یہ پتہ نہیں چلا کہ حضور کب سے رہے،
ہم یہ تلاش کر رہے تھے کب سے رحمت ہے. بھائی اتنا پتا چلا کہ جب سے عالم ہے، عالم کا آغاز کب سے ہوا؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو بنایا. نور مصطفیٰ کب سے ہے پتہ نہیں چلا. بھائی اتنا پتا چلا جبریل کی عمر 5 ارب 4 کروڑ برس، حضور اس سے بھی پہلے. بھائی یوں کہہ لیجئے جب سے ہے تب سے رحمت ہے. جب سے ہیں تب سے رحمت ہے. تو چوتھے سوال کا جو کما حقوق جواب تھا وہ مل نہیں پایا، کیونکہ علمی یہاں ختم ہو جاتا ہے، اس میں اپنی گھوڑے نہیں دوڑا سکتے. چوتھے سوال کی طرف آتے ہیں، کب تک رحمت ہے؟ کب تک رحمت ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہم عالم برزخ میں تھے، عالم ارواح میں تھے، روحوں کی دنیا میں تھے، پھر عالم عمل میں ہیں، پھر عالم برزخ، پھر اس کے بعد حشر ہے، پھر قیامت ہے، جو بھی ہے آگے کا معاملہ، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی، یہاں تک کہ جنتی جنت چلے جائیں گے، جہنمی جہنمی چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ دونوں کو آواز دے گا، یہ یہاں سے کنارے پہ آئیں گے، جنتی یہاں سے کنارے پہ آئیں گے. ایک مینڈا لایا جائے گا، پوچھے گا جانتے ہوئے سے سب کہیں گے موت ہے، اسے کیسے بھولیں گے ہم. اب موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آئے گی. جہنمی مایوس ہو جائیں گے، جنتی خوش ہو جائیں گے کہ موت سے جان چھوٹ گئی. اب نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. تو اس دنیا سے آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے. تو عالم ارواح کی ایک بات بتا دوں، چونکہ حضور غوث اعظم کا مہینہ ہے تو حضور غوث اعظم کا بھی ذکر ہو جائے نا ساتھ میں. تو عالم ارواح کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بزرگوں نے لکھا ہے عالم ارواح میں بھی تھا، آپ بھی تھے، اور رب نے ہم سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں. دنیا میں آ کے مکر گئے. آپ کہتے ہیں یہ اس نے ایسا کیا تھا مکر گیا. بھائی جو عالم ارواح میں رب کے سامنے کہہ کے مکر گیا وہ آپ کی باتوں میں مکر گیا تو ایسا کیا ہے؟ فطرت میں شامل ہے اس کا بھولنا. تو ہمیں بتایا کہ ہم سمجھ گئے، بہت سے منکر ہو گئے، نہیں مانتے. یہ قرآن میں بتا رہا ہوں، قرآن میں باتیں. عالم ارواح میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا. یاد ہے کسی کو رب نے پوچھا؟ ہمیں یاد نہیں. تو اسی لیے تو یہ بزرگان دین یاد دلانے، اسی یاد کے لیے تو موجود ہیں ہم، کیسا ہوا تھا. تو عالم ارواح میں بزرگوں نے فرمایا